قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حاضرین دم بخود ہو کر عاصم کی طرف دیکھنے لگے اور قیصر نے قدر بیتاب سا ہو کر کہا، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ عاصم نے کہا، روم کو امن کی ضرورت ہے اور خاقان سے مایوس ہو جانے کے بعد آپ کے لیے ایرانیوں کی طرف دیکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ قیصر نے پریشان ہو کر کہا، ہم برسوں سے ایرانیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ صلح اور امن کے الفاظ تک سننے کے لیے تیار نہیں۔ 2 سال قبل ہم نے صلح کی شرائط معلوم کرنے کے لیے ایرانی سپہ سالار کے پاس 3 آدمی بھیجے، لیکن انہیں باسفورس کے پار پہنچانے والی کشتی کا صرف ایک ملاح ایرانیوں کے تیروں سے بچ کر یہاں پہنچا تھا، اور اس نے ہمیں یہ اطلاع دی تھی کہ ایرانیوں نے ہمارے ایلچیوں کے ساتھ کوئی بات کرنے کی بجائے ان کے سر قلم کر دیے تھے۔ اس سے قبل ہمارا ایک ایلچی سپہ سالار کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن مصالحت کی گفتگو کے لیے ایرانی سپہ سالار کی پہلی شرط یہ تھی کہ ہم اس کے لیے قسطنطنیہ کے دروازے کھول دیں گے۔ عاصم نے کہا، میں آپ کو یہ اطمینان نہیں دلا سکتا کہ صلح کے لیے ایرانیوں کی نئی شرائط آپ کے نزدیک کس حد تک قابل قبول ہوں گی، لیکن میں ان کے سپہ سالار کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ایرانی سپاہی مجھے اپنے سالار کے سامنے پیش کرنے کی بجائے میرا سر قلم نہیں کریں گے۔ اگر سین ابھی تک ایرانی فوج کا سپہ سالار ہے تو وہ میری بات ضرور سنے گا۔ کبھی وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ قیصر نے کہا، سین کو کبھی ہم بھی اپنا دوست سمجھتے تھے، اور جب ہم نے اسے قید سے رہا کیا تو ہمیں یہ امید تھی کہ وہ کسریٰ کو مصالحت پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن یہ خود فریبی تھی۔ اب وہ روم کی دشمنی میں اپنے بادشاہ سے ایک قدم آگے ہے۔ عاصم نے کہا، یہ باتیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ سین نے کسریٰ کو صلح پر آمادہ کرنے کی کتنی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت کسریٰ کو یہ یقین تھا کہ وہ شام اور مصر فتح کرنے کے بعد کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر قسطنطنیہ فتح کر لے گا، اس لیے سین کی پیش نہ گئی، لیکن برسوں کی ناکام کوششوں کے بعد کسریٰ کے خیالات میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ حاضرین اب پر امید ہو کر عاصم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ قیصر نے کہا، اگر ایرانیوں کے لیے قسطنطنیہ کے دروازے کھول دینے کے علاوہ تمہارے ذہن میں مصالحت کی کوئی تجویز ہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ جناب، ایران اور روم کی مصالحت کے لیے تجاویز سوچنا کسریٰ اور قیصر کا کام ہے۔ اگر آپ مصالحانہ گفتگو کے لیے تیار ہیں تو میں سین کی مدد سے کسریٰ کے دروازے پر دستک دینے کا ذمہ لیتا ہوں۔ میری کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ سین کس حد تک میری باتوں سے قائل ہوتا ہے، اور اگر میں اسے مصالحت کی بات چیت پر آمادہ کر لوں تو وہ کہاں تک ایران کے حکمراں پر اثر انداز ہو سکے گا۔ اگر سین نے مجھے کوئی حوصلہ افزا جواب دیا تو میں واپس آ کر آپ کو اطلاع دوں گا، اور اگر میں واپس نہ آ سکا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ مجھے اپنی مہم میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پہلے مرحلہ میں میری کامیابی کا مطلب یہ ہوگا کہ سین آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ سردست میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سین کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ آپ کی بات چیت سے کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو خاقان کی طرح دھوکہ نہیں دے گا۔ قیصر نے کہا، تم یہ پسند کرو گے کہ ہم براہ راست سین کے ساتھ ملاقات کریں؟ علی جاں، اگر سین نے آپ کو ملاقات کی دعوت دی تو میں اسے ایک نیک شگون خیال کروں گا۔ تم سین کو قسطنطنیہ آنے پر آمادہ کر سکو گے؟ نہیں، میں آپ کو یہ امید نہیں دلا سکتا، اور میری مایوسی کی وجہ یہ نہیں کہ سین مغرور یا خود پسند ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سین یہاں آنا پسند کرے تو بھی ایرانی فوج کے ایک ادنیٰ سپاہی سے لے کر کسریٰ تک اسے ملامت کریں گے۔ آپ کو یہ تلخ حقیقت نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ ایرانی فتوحات کے نشے سے سرشار ہیں، اور اگر وہ جنگ کی طوالت سے تنگ آ کر مصالحت پر آمادہ ہو گئے
تو بھی وہ آپ کے ساتھ صرف فاتح کی حیثیت سے ہم کلام ہونا پسند کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ صلح کے لیے کسریٰ کی شرائط انتہائی توہین آمیز ہوں گی، لیکن اگر آپ صلح اور امن کو اپنی موت و حیات کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بازنطینی سلطنت تباہی کے آخری کنارے پہنچ چکی ہے اور آپ کے لیے مغرور اور بے رحم دشمن کے سامنے گر کر صلح کی بھیک مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی دن قسطنطنیہ میں بھی انطاکیہ اور یروشلم کی تباہی کی داستان دہرائی جائے، تو آپ کو یہ تلخ گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔ عام حالات میں ایسی تقریریں سن کر ایک ادنا رومی بھی عاصم کی بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن سامعین کی بے بسی اور بے چارگی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس اجتماع میں اس کی آمد کو تائید غیبی سمجھ رہے تھے۔ قیصر کچھ دیر اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں یقین ہے کہ اگر سین ہمارے ساتھ ملاقات پر رضامند ہو گیا تو ہمیں اس کے پاس جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ عالی جاہ، میں سین کے خیالات معلوم کیے بغیر آپ کو کوئی اطمینان نہیں دلا سکتا۔ قیصر نے کلاڈیوس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کلاڈیوس، ہمیں یقین ہے کہ تمہارے متعلق اگر کسی کو غلط فہمی تھی تو وہ دور ہو چکی ہے، اور ہماری سینٹ کے جن ارکان نے تمہارے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا وہ اب تمہاری جرأت اور وفاداری کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام نہیں لیں گے، لیکن ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم نے ہمارے حصے کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیا تھا۔ تم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ ہم اپنی رعایا کو تباہی سے بچانے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھے، اور اگر خاقان ہرقلیہ آنے پر آمادہ نہ ہوتا تو ہم اس کے کیمپ میں جانے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتے۔ بہرحال ہم تمہارے شکر گزار ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ تمہیں بڑی سے بڑی ذمہ داری کا اہل سمجھا جائے گا۔ سامعین کی زبانیں گنگ ہو چکی تھی اور کلاڈیوس تشکر کے آنسوؤں سے قیصر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہرقل عاصم کی طرف متوجہ ہوا، تم نے ایک مرتبہ ہماری جان بچائی ہے اور ہم تمہاری نیک نیتی پر پرواہ نہیں کرتے، تاہم کسی فیصلہ پر پہنچنے کے لیے ہمیں مزید صلاح و مشورہ کی ضرورت ہے۔ ہم 2 یا 3 دن کے اندر تمہیں کوئی تسلی بخش جواب دے سکیں گے، لیکن آج سے تم کلاڈیوس کی بجائے ہمارے مہمان ہو۔ اب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے۔ 10 روز بعد رات کے وقت ایک کشتی آبنائے فاسفورس سے نکل کر بحر معمورہ کے ساحل کے ساتھ مشرق کا رخ کر رہی تھی۔ عاصم، کلاڈیوس اور ولیرس کے علاوہ 4 ملاح اس کشتی پہ سوار تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ولیرس کشتی کا پتوار سنبھالے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنارے کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کلاڈیوس اور عاصم کشتی کے دوسرے سرے پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عاصم نے کہا، کلاڈیوس، اب بارش زیادہ تیز ہو رہی ہے، اگر تم لوگ اتنی دور آنے کی بجائے باسفورس سے نکلتے ہی مجھے کسی جگہ اتار دیتے تو بھی میرے لیے کوئی فرق نہ پڑتا۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، نہیں عاصم، ہمیں ہر ممکن احتیاط کرنی چاہیے۔ ولیرس کا یہ خیال صحیح کہ خلقدون کے آس پاس ایرانی سپاہی زیادہ چوکس ہوں گے، وہ اس طرف سے بھی غافل نہیں ہوں گے، تاہم یہ علاقہ نسبتاً زیادہ محفوظ ہوگا۔ عاصم خاموش ہو گیا اور کلاڈیوس نے کچھ دیر بعد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عاصم، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اب بھی تمہیں کشتی سے اتارنے کی بجائے اپنے ساتھ واپس لے جانا زیادہ پسند کرتا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کیا ہم دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر سین ابھی تک ایرانی لشکر کا سپہ سالار ہے تو مجھے یقین ہے کہ 2 دن بعد تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے۔ سمندر کے کنارے آگ کی روشنی اس بات کا ثبوت ہوگی کہ میں زندہ ہوں۔ کشتی کے دوسرے سرے پر ولیرس کی آواز سنائی دی، میرے خیال میں اب ہمیں اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں، میں کنارے کا رخ کر رہا ہوں، اس لیے آپ خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد کشتی کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی اور وہ دم بخود ہو کر کنارے کی سیاہ چٹانوں کے ساتھ ہلکی ہلکی لہروں کے تھپیڑوں کا شور سننے لگے۔ پھر کشتی کسی بھاری پتھر کے ساتھ رگڑ کھانے کے بعد رک گئی اور ایک ملاح نے جلدی سے گھٹنے پانی میں کودتے ہوئے دبی زبان میں کہا، یہاں پانی بہت کم ہے اور کشتی کو آگے لے جانا ممکن نہیں۔
عاصم نے اپنے موزے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے اور پھر اپنی قوت سنبھالتا ہوا پانی میں اتر پڑا۔ ملاح کشتی کو چند قدم پیچھے دھکیلنے کے بعد اس پر سوار ہو گیا اور عاصم کسی توقف کے بغیر کنارے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر وہ کنارے کے ایک ٹیلے پہ کھڑا رہا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور کشتی جسے وہ چھوڑ کر آیا تھا رات کی تاریکی میں غائب ہو چکی تھی۔ بارش بتدریج زیادہ ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے موزے پہنے اور ایک طرف چل دیا۔ محیط تاریکی میں اسے ہر سمت یکساں محفوظ اور یکساں غیر محفوظ معلوم ہوتی تھی۔ کچھ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ ایک جگہ رک کر فارسی زبان میں آوازیں دینے لگا۔ کوئی ہے، میں ایرانیوں کا دوست ہوں، میں سپہ سالار کے پاس جانا چاہتا ہوں، میری مدد کرو، مجھے سپہ سالار کی قیام گاہ کا راستہ دکھا دو۔ کوئی ہے، لیکن اس کی آوازیں رات کی ہولناک تاریکیوں میں گم ہو کر رہ گئی۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پوری قوت سے آوازیں دیتا رہا، بالآخر نڈھال سا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک اس نے محسوس کیا کہ چند سائے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر اسے کوئی ایسی آہٹ محسوس ہونے لگی جو بارش کے دھیمے دھیمے شور اور اس کے دل کی دھڑکنوں سے مختلف تھی۔ چند ثانیے بعد اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر کوئی شبہ نہ رہا۔ وہ چلایا، میں راستہ بھول چکا ہوں، میری مدد کرو، مجھے سپہ سالار کے پاس لے چلو۔ سائے تاریکی کی آغوش سے نکل کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور عاصم بدستور چلا رہا تھا، اگر تم ایران کی سپاہی ہو تو میں تمہارا ساتھی ہوں، سپہ سالار مجھے جانتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، تم اس وقت کہاں سے آئے ہو؟ عاصم نے جواب دیا، سپہ سالار کو معلوم ہے میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے ان کے سوا کسی اور سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ کچھ دیر آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے، پھر کسی نے سوال کیا، تم اکیلے ہو؟ ہاں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم رومی جاسوسوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ رومی جاسوس رات کے وقت یہاں پہنچ کر ایرانی پہرے داروں کو مدد کے لیے نہیں بلاتے۔ تم میں سے کسی نے عاصم کا نام سنا ہے؟ ایک طرف سے آواز آئی کہ میں ایک عاصم کو جانتا ہوں، وہ شام اور مصر کی جنگوں میں ہمارے ساتھ تھا، وہ حبشہ کے راستے میں زخمی ہونے کے بعد فوج سے بچھڑ گیا تھا اور سپہ سالار نے اس کا پتہ لگانے والوں کے لیے انعام مقرر کیا تھا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ عاصم نے کہا، وہ زندہ ہے اور تم مجھے سپہ سالار کے پاس پہنچا کر انعام حاصل کر سکتے ہو، میں عاصم ہوں۔ سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ عاصم ہیں تو ہم آپ کو اتنی دیر بارش میں روکنے کے لیے معافی چاہتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو سپہ سالار کے پاس لے جانا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ وہ ان دنوں قلعے میں آرام فرما رہے ہیں، ہم اعلیٰ صبح انہیں اطلاع بھیج دیں گے اور پھر اگر ان کا حکم آیا تو آپ کو ان کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ سردست ہم آپ کو مستقر میں لے جائیں گے اور وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عاصم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں، میں سیدھا ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، اگر وہ آرام کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ مجھے وہاں پہنچتے ہی ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، لیکن یہ اشد ضروری ہے کہ جب تک میں ان کے سامنے پیش نہیں ہوتا تمہارے ان ساتھیوں کے علاوہ دوسرے لوگ میری آمد سے بے خبر رہیں۔ اگر تم سپہ سالار کا عتاب مول لینا چاہتے ہو تو مجھے جہاں چاہو لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ بحث کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مستقل میں میری آمد کا ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے مجھے کسی تاخیر کے بغیر ان کے پاس پہنچا دو۔ پہرے داروں کے افسر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ عاصم ہے تو ہم ان کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، اور اگر یہ کوئی اور ہیں تو بھی سپہ سالار ان کے متعلق بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ فستانیہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا بوڑھا غلام فیروز آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے بازو سے پکڑ کر جگانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، فستانیہ اٹھو بیٹی، اب صبح ہو رہی ہے۔ فستانیہ نے چونک کر آنکھیں کھولی اور برہم ہو کر کہا، چاچا فیروز، تمہیں معلوم ہے کہ رات ابا جان کی طبیعت خراب تھی اور میں بہت دیر سے سوئی تھی۔ فیروز نے اپنے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے بیٹی، لیکن آج تمہیں دیر سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ کیوں، آج کیا بات ہے؟ اس نے تلخ ہو کر سوال کیا۔ آج یہ خاص بات ہے بیٹی، تم ذرا باہر نکل کر تو دیکھو، کیوں باہر برف گر رہی ہے؟ نہیں بیٹی، اب تو آسمان صاف ہو رہا ہے اور سورج نکلنے والا ہے۔
فستانیہ نے اپنا چہرہ لحاف کے اندر چھپاتے ہوئے کروٹ بدلی اور کہا، اچھا میں ابھی اٹھتی ہوں۔ فیروز نے کہا، فستانیہ آج میں تمہیں ایک عجیب خواب سنانے آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رات کے وقت چند سپاہی عاصم کو پکڑ کر اس کے قلعے میں لائے ہیں۔ میں اسے مشعل کی روشنی میں دیکھ کر پہچان لیتا ہوں اور اسے سپاہیوں سے چھڑا کر مہمان خانے میں لے آتا ہوں۔ وہ مجھے بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور ایک خاص وجہ سے کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ تمہارے متعلق کئی سوال کرتا ہے اور میں اسے بتاتا ہوں کہ فستانیہ کو تمہارے زندہ ہونے کا یقین تھا اور تمہارے متعلق اس کے خواب درست ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے تمہیں اطلاع دینے کے لیے روکنے کا ارادہ کیا تھا تو اس نے کہا، اس وقت فستانیہ کو بے آرام کرنا مناسب نہیں۔ پھر وہ میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے اچانک سو گیا تو میں دبے پاؤں کمرے سے نکل گیا، یہاں پہنچا، لیکن تم گہری نیند سو رہی تھی اور میں تمہیں جگانے کی جرت نہ کر سکا۔ اس کے بعد میں نے اپنے کمرے میں جا کر سونے کی کوشش کی لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ فستانیہ نے اچانک اپنے چہرے سے لحاف الٹ کر اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر کیا ہوا چاچا فیروز؟ اس نے ملتجی ہو کر پوچھا۔ بیٹی، جب صبح ہونے لگی تو میں ادھر ادھر گھومنے کے بعد دوبارہ ڈرتے ڈرتے تمہارے کمرے میں داخل ہوا۔ فستانیہ کچھ دیر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر اچانک وہ التجائیں اور فریادیں جنہیں وہ زبان پر نہیں لا سکتی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر چھلکنے لگی۔ فیروز نے کہا، بیٹی میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آج تم نے عاصم کے متعلق کوئی سپنا نہیں دیکھا؟ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا، تمہیں میرے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی آنسوؤں کے موتی اس کی خوبصورت آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ فیروز نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا بیٹی، میرے ساتھ آؤ۔